السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اقفا کا قاعدہ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اقفا کیا ہے، اقفا سے کیا مراد ہے، حروف اقفا کتنا ہے، اقفا کب اور کہاں کرنا چاہیے اور اقفا اور اظہار میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 ادغام۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اخفا کے معنی کیا ہے؟ اخفا کے معنی ہے چھپانا، یعنی آواز کو چھپانا۔ اخفا سے کیا مراد ہے؟ اخفا سے مراد ہے تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ حروف اخفا کتنا ہے؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اخفا کب اور کہاں ہوتا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے۔ جیسے انت منذر، تو انت منذر میں اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد تا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ اسی طریقے سے منذر میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ انت منذر۔ ایک دوسری مثال ہے کراما کاتبین، تو کراما کاتبین میں اخفا ہو رہا ہے کیونکہ میم کے اوپر 2 زبر تنوین ہے اور اس کے بعد کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ تو پڑھیں گے کراما کاتبین۔ ایک اور مثال دیکھیے من طغی، تو من طغی میں اخفا ہو رہا ہے اس لیے کہ نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہوا اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ تو پڑھیں گے من طغی۔ اخفا کی مقدار کیا ہے؟ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو 1 الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ آسانی کے لیے اور مزید مثال دیکھیے قرآن میں من شر الوسواس الخناس، تو من شر میں اخفا ہو رہا ہے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ من شر الوسواس الخناس۔ سورۃ الماعون میں ہے، آیت نمبر 5 ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو عن صلاتهم میں اخفا ہو رہا ہے اس لیے کہ نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہوا اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 میں ہے قد افلح من زکاہا، تو من زکاہا میں اخفا ہو رہا ہے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ز آ رہا ہے۔ تو پڑھیں گے قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا۔ اسی طریقے سے تنوین کی مثال دیکھیے سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تو اطعام فی میں اخفا ہو رہا ہے، کیوں کہ میم کے اوپر 2 پیش تنوین ہے اور اس کے بعد فا آ رہا ہے،
تو اخفا ہوگا تو پڑھیں گے او اطعام فی، یعنی دو پیش تنوین کی آواز کو چھپائیں گے۔ پھر دوسری جگہ ہے اسی آیت میں یوم ذی مسغبہ، تو یوم ذی میں بھی اخفا ہو رہا ہے، اس لیے کہ میم کے نیچے دو زیر ہے اور اس کے بعد ذال ہے تو اخفا ہوگا، تو پڑھیں گے پوری آیت کو او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 12 میں ہے فیہا عین جاریہ، یہاں بھی عین جاریہ میں اخفا ہو رہا ہے، اس لیے کہ نون کے اوپر دو پیش تنوین ہے اور اس کے بعد جیم آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، تو پڑھیں گے عین جاریہ، یعنی دو پیش تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 20 میں ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو حبًّا جمع میں اخفا ہو رہا ہے، اس لیے کہ دو زبر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہے، یعنی با کے اوپر دو زبر تنوین ہے اور اس کے بعد جیم آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، تو پڑھیں گے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اخفا اور اظہار میں کیا فرق ہے؟ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، جیسے طیرن ابابیلا، تو طیرن ابابیلا میں اظہار ہو رہا ہے، کیوں کہ را کے اوپر دو زبر تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، ابابیل میں حمزہ ہے تو اس لیے اظہار ہوگا، تو دو زبر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو اس طرح سے پڑھیں گے طیرن ابابیلا۔ اب اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ اخفا میں تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔